آج اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے روزہ ایک منفرد عبادت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عبادت اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والی ہے، مگر روزے کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث شریف بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل اللہ کے ہاں اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کو رب ذوالجلال نشو و نما دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، رب ذوالجلال ایک نیکی کو اس کی مثل 10 اور میں تبدیل کر دیتا ہے، مثلا 11 بن جاتی ہے۔ الی 700 ضعف، یہ سلسلہ بڑھوتری کا اور اضافے کا 700 تک چلا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی رب ذوالجلال کے ہاں 700 نیکیوں میں بدل جاتی ہے، اور یہ بھی کوئی آخری حد نہیں، اس سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں 700 میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو فرمانے لگے قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ نے کہا باقی سب میں تو یہی دستور ہے کہ ایک نیکی 11 سے 700 تک اس میں اضافہ ہوتا ہے، مگر روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اور روزے میں جو نشو و نما ہوتی ہے، اسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، اور اس کو 700 تک نہ سمجھنا کہ ایک روزہ 700 میں تبدیل کیا جاتا ہے، فرمایا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دینے والا ہوں۔ اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ وہ حدیث شریف ہے جس کا آدھا حصہ حدیث نبوی ہے اور آدھا حصہ حدیث قدسی ہے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک نیکی 11 سے 700 تک اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ روزے کو ایسی نیکیوں میں شمار نہ کرو جو 11 سے 700 تک بڑھائی جاتی ہیں، بلکہ روزے کا مقام اپنا ہی ہے، انہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دیتا ہوں۔ یہاں پر چند سوالات ہیں۔ فَإِنَّهُ لِي، اس میں بھی ایک سوال ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس میں بھی ایک سوال ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ عبادات میں روزے کا مقام منفرد کتنا ہے اور کتنی انفرادیت روزے کو حاصل ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا انہ لی، روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ صرف روزہ ہی اس کے لیے نہیں، ہر بندگی اس کے لیے ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو رب ذوالجلال کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو مسجود رب ذوالجلال کو سمجھتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اللہ کے حکم پر ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ سارے اعمال صالحہ شریعت مطہرہ میں جو ہیں ان سب میں یہ بات طے شدہ ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یقیناً ہر نیکی، ہر عبادت وہ رب کی عبادت ہے، رب کے سوا کسی اور کی عبادت مسلمان نہیں کرتا۔ تو یہ کہنا روزے کو جدا کر کے کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ باقی ساری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے روزے کو اپنی طرف منسوب فرمایا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا آنا اجزی بھی،
اس کی جزا میں دیتا ہوں، یعنی روزے کا ثواب میں دیتا ہوں جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے، یادع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزے دار اپنی شہوت کو اور کھانے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں دیتا ہوں، حالانکہ ہر نیک کام کی جزا اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کون جزا دے سکتا ہے؟ خالق کائنات ہی ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ نماز کا ثواب بھی وہی دیتا ہے، حج کا ثواب بھی وہی دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی وہی دیتا ہے، جہاد کرنے کا ثواب بھی وہی دیتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ ہر چیز، ہر نیک عمل کا ثواب دیتا ہی وہ ہے، تو یہ کیوں کہتا ہے وانا اجزی بھی، روزے کی جزا میں دیتا ہوں؟ یہ دونوں سوالات جو ہیں ان کی تشریح سے یہ بات ثابت ہوگی کہ رب ذوالجلال نے ان کے جوابات کو سننے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیا انفرادی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، سوال یہ تھا کہ ہر بندگی اللہ کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ اگرچہ ہر بندگی اللہ کے لیے ہے، مگر روزہ اللہ کی تمام عبادات میں سے جو اللہ کی جاتی ہیں منفرد ہے، اس واسطے کہ باقی جتنی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی دور میں کسی جھوٹے معبود کی گئی ہیں، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ کبھی جھوٹے معبود کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا۔ روزہ جب بھی رکھا گیا تو رب ذوالجلال کے لیے رکھا گیا۔ مثلا معبودان باطلہ جو ہیں ان کو لوگوں نے سجدے کیے، بتوں کے گرد لوگوں نے طواف کیے، بتوں کے لیے لوگوں نے چڑھاوے چڑھائے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا جو انداز ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کی صورتیں تھیں جن میں ان کو معبود سمجھ کے ان کے نام ان کی رضا کے حصول کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے یا سجدے کیے جاتے تھے، طواف کیے جاتے تھے، تو یہ عبادتیں ادھر اللہ کے لیے ہے، اور کسی نہ کسی زمانے میں کچھ وقت کے لیے معبودان باطلہ کے لیے بھی ایسا ہوتا رہا، مگر روزہ ایسا منفرد مقام رکھتا ہے کہ کبھی بھی معبود باطل کے لیے روزہ کسی نے نہیں رکھا۔ جھوٹے خداؤں کے جھوٹے پجاری اپنے خداؤں کو سجدے تو کرتے رہے، طواف کرتے رہے، مگر روزہ کبھی بھی جھوٹے خدا کے لیے نہیں رکھا گیا، چونکہ روزہ بچا رہا اس سے کہ یہ جھوٹے کے لیے رکھا جائے، ہمیشہ سچے رب کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے روزے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ جو ادیان باطلہ ہے ان میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ ان کے ہاں بھی روزہ ہے، مثال کے طور پر بدھ مت میں ایک روزے کا تصور ہے، تو تم کہہ رہے ہو کہ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا گیا اور کسی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ کچھ ادیان باطلہ میں روزے کا تصور رہا، مگر وہ تصور اس لیے نہیں تھا کہ کسی معبود کی رضا کو حاصل کیا جائے اور کسی معبود کے لیے رکھا جائے۔ وہ ان کے ہاں روزہ جو کچھ لوگوں کے ہاں تھا وہ صرف بذام خیش ایک باطن کی صفائی کے لیے وہ ان کا ایک تجربہ تھا اور ایک کوشش تھی، اپنے من کی صفائی کے لیے جو بھی وہ سمجھتے تھے، اگرچہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ اور باطن کی صفائی کے لیے تو روزہ رکھا ہے، مگر کسی اپنے معبود کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ اس واسطے اگرچہ کچھ ادیان باطلہ میں اس کا تصور ہے تو پھر بھی ہماری بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ روزہ کبھی بھی معبود باطل کے لیے نہیں رکھا گیا۔ روزہ ہر دور میں اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے رکھا، اس واسطے باقی تمام عبادات میں سے خالق کائنات جل جلالہ نے اسے منفرد کر کے اپنی طرف منسوب کر لیا، فرمایا یہ میرا ہے اور میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ دوسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے جو روزے کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کو اعمال میں اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ جس عبادت میں جتنا اخلاص ہو، جتنا خلوص ہو، وہ اتنی ہی رب ذوالجلال کو پسند ہے۔ تو باقی جتنی عبادات ہیں ان میں عبادت کرنے والا 100% ریا سے پاک ہو کر عبادت کر رہا ہو، مگر پھر بھی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، نماز پڑھتے وقت ایک نمازی خواہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہو
اور ریا سے پاک ہو کہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر بھی اس کی اس بندگی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دیکھ کر لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ اوروں کو بھی اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے اس کی خبر ہو سکتی ہے، تو پھر بھی ریا کے چانسز اس میں پائے گئے۔ ایسے ہی حج کیا جا رہا ہو تو حج کا ایک ڈھانچہ ہے، طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، وقوف ہو رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ حج ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، حج کرنے والا حج کر رہا ہو تو کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ حج اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ کتنا ہی ریا سے پاک ہو کے کر رہا ہو، مگر پھر بھی اللہ کے سوا بھی دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ ایسی زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل ہے، اس میں بھی باقاعدہ طور پر ایک ڈھانچہ ہے اس کام کا بھی، مگر روزہ ایسی بندگی ہے کہ جب روزہ ادا کیا جا رہا ہو تو اس کو دیکھنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، اس میں ریا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ریا کا گویا کہ امکان ہی نہیں ہے، چونکہ نہ روزے کا کوئی قیام ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ کوئی قبلہ ہے، نہ ہی کسی جگہ جا کے طواف کرنا ہے، اور نہ ہی کسی فقیر کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، یہ ایک دل کا معاملہ ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اس کو صرف رب ہی دیکھتا ہے، تو پھر جتنا خلوص روزے میں ممکن ہے اتنا اور کسی میں نہیں، اگرچہ وہاں ریا سے بغیر سب کچھ کیا جا رہا ہو، مگر پھر بھی آخر اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا اس کو دیکھ تو سکتا ہے، مگر روزہ ایسی رب ذوالجلال کی منفرد عبادت ہے کہ جس میں اور کی رسائی نہیں، جس عبادت تک اور کی آنکھ جا ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتا کوئی بندہ اس وقت کہ فلاں حالت روزہ میں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ روزے کے اندر اگر کوئی خبر دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تو پھر بھی روزے میں ریا نہیں ہو سکا، اگرچہ اس نے اپنا ثواب خراب کیا، اگر بری نیت سے بتایا تو خبر تھی، تو یہ ریا خبر صوم میں ہے، صوم میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہنے سے کہ میرا روزہ ہے، باقی ہر بندے کا روزہ ہو اور پھر ہی وہ یہ کہہ سکتا ہو، پھر تو پتہ چلا کہ اس لفظ سے، اس جملے سے روزے کی خبر دی گئی اور روزے کا پتہ چل گیا، مگر یہ تو جھوٹ کا بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو پھر پتہ چلا کہ یہ جملہ بھی 100% اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ روزے کی خبر دے سکے، کبھی تو روزے کے بارے میں خبر دیتا ہے اور کبھی اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس واسطے روزہ ایک ایسی مخلص اور خالص عبادت ہے رب ذوالجلال کی، جس میں دوسرا کوئی اس عبادت کو مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا، اس کا معائنہ ہی نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اتنی جو چھپی ہوئی عبادت ہے اور عبد اور معبود کے درمیان جو سر اور راز کا معاملہ ہے، اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے باقی تمام عبادات سے اس کو منفرد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں دینے والا ہوں۔ تیسرے نمبر پر روزے کو باقی تمام عبادات سے خالق کائنات جل جلالہ نے جو جدا کیا تو سبب یہ تھا، نہ کھانا نہ پینا یہ اللہ کی شان ہے، بندہ کھانے پینے کا محتاج ہے، کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بندے کو رب سے پیار ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ وقت تو اپنے رب والے رنگ میں رنگا جاؤں، کیونکہ حدیث شریف میں حکم بھی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو، مطلب یہ ہے وہ عفو ہے تم بھی عفو درگزر کیا کرو۔ تو ایسے ہی اگرچہ بندہ مکمل طور پر کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر کچھ وقت کے لیے اس کی کاوش تھی اور کوشش تھی کہ میں اپنے رب سے اپنی مناسبت پیدا کروں، لہذا اس بندے نے اپنے رب سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے کچھ وقت کھانے پینے سے جب اجتناب کیا تو اس کو خالق کائنات جل جلالہ کے ساتھ ایک مناسبت ایسی پیدا ہو گئی جس کی بنیاد پر تمام عبادات میں سے یہ عبادت بندے کو رب کے ساتھ جب مناسب بنانے لگی اور ایک مناسبت اس سے پیدا ہوئی تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ چوتھے نمبر پر اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے اضافت تشریف۔ اضافت تشریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا تاکہ شرف ظاہر ہو جائے، یعنی ادنا کو اعلیٰ کی طرف منسوب کرنا تاکہ جب نسبت آ جائے تو نسبت کی وجہ سے اس چیز کا شرف اور وقار ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ پوری زمین اللہ کی ہے، لہو ملک السماوات والارض،
سارا ملک اس کا ہے، زمین کا چپا چپا اس کا ہے، ہر جگہ جو کچھ موجود ہے اس کا ہے، ہر گھر اس کا ہے، مگر بیت اللہ ایک خاص گھر کو کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، حالانکہ ملک تو اس کا ہے پوری کائنات پر۔ اب یہ گھر ہے، کوئی زید کا گھر ہے، کوئی عمر کا گھر ہے، کوئی بکر کا گھر ہے، ان کو بیت اللہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ ملک اسی کا ہے، لیکن ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب جب اس کو بیت اللہ کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی گھر اللہ کے نہیں اور وہ اللہ کے ملک میں نہیں۔ بیت اللہ کہنے سے مطلب تھا تشریف کو ظاہر کرنا، کہ اس بیت کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ جو انوار و تجلیات رب ذوالجلال کے اس گھر پہ برستے ہیں وہ اور کسی گھر پہ نہیں برستے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر بھی اگرچہ ہر عبادت اللہ کی ہے مگر روزے کو اپنی طرف منسوب کیا، تو اس سے یہ مقصد نہیں تھا کہ دوسری عبادتیں اللہ کی نہیں، صرف اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور اس کی شرافت کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ جتنا قرب رب ذوالجلال نے اس عبادت کو بخشا ہے اور اس عبادت کرنے والوں کو بخشا ہے وہ کہیں اور موجود نہیں ہے۔ مذکورہ حکمتوں کے پیش نظر خالق کائنات جل جلالہ نے اس عبادت کو وہ شان دی ہے اور وہ مقام دیا ہے، اس کی وجہ سے جو بندے کو قرب عزتی حاصل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بندے کو روحانیت میسر آتی ہے اور اس عبادت کی وجہ سے جو غفلت چھٹتی ہے اور آئینہ ادراک روشن ہوتا ہے وہ اسی عبادت کا حصہ ہے۔ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے باقی تمام عبادات سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے اور اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا، انہ لی، کہ یہ میرے لیے ہے۔ مقصد باقی کی نفی کرنا نہیں ہے، مقصد اس عبادت کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ چار جوابات جو ہے ان سے پتہ چلا کہ روزے کے اندر کتنی بڑی انفرادیت ہے کہ رب ذوالجلال نے باقی تمام عبادات کے مقابلے میں اس عبادت کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال جو یہ تھا انا اجزی بھی، کہ روزے کی جزا میں دیتا ہوں۔ ہر عبادت کی جزا رب ذوالجلال ہی دیتا ہے، مگر بطور خاص روزے کو جو اپنی طرف منسوب کیا تو اس میں مقصد یہ تھا بیان کرنے کا، سبب یہ تھا اس کو ذکر کرنے کا کہ رب ذوالجلال یقیناً باقی عبادات کی بھی جزا دیتا ہے اور روزے کی بھی رب ذوالجلال جزا دیتا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں فلاں بندے کو اتنا ثواب دے دو، اس نے ایسی نماز پڑھی کہ اس کو 1000 نیکی دے دو، فلاں نے مزید خشوع و خضوع سے پڑھی تو اس کو 2000 نیکی دے دو، اور فلاں کے حج کے اتنے نمبر دے دو، 1,00,000 نمبر اس کو دے دو۔ یہ بتایا جاتا ہے فرشتوں کو، دیتا اگرچہ ثواب اللہ ہی ہے مگر فرشتوں کو عدد بتایا جاتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہاں کوئی ایسا عدد ہی نہیں کہ جو فرشتوں کو معلوم ہو اور فرشتے جس کے سہارے روزے کے ثواب کو کاؤنٹ کر سکے۔ فرشتوں کی معلومات میں ایسی گنتی ہی نہیں، ایسا کوئی پیمانہ ہی نہیں جس سے روزے کے ثواب کی پیمائش ہو سکے، روزے کے ثواب کو تولا جا سکے یا روزے کے ثواب کو گنا جا سکے، کیونکہ فرشتے اس کے ثواب کو گن ہی نہیں سکتے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ ثواب میں خود عطا کرتا ہوں، خود دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ مقصد تھا کہ باقی تمام عبادات کا ثواب بھی اگرچہ رب ذوالجلال عطا فرمانے والا ہے مگر دلواتا فرشتوں سے ہے، لیکن روزہ ایسی منفرد عبادت ہے کہ اس کا ثواب فرشتوں سے نہیں دلواتا، اس کا ثواب خود دیتا ہے۔ اس واسطے دیتا ہے کہ فرشتوں کو اس ثواب کی جو تعداد ہے اور جو اس کا بیان کا طریقہ ہے وہ فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فرشتوں سے کہیں بالا یہ ثواب ہے کہ جس کو کسی پیمانے سے جس کی پیمائش نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی عدد سے اس کی گنتی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ تو روزے کی انفرادیت اس مقام پر ظاہر ہو گئی کہ فرما روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دیتا ہوں۔ اور بعد نے اس کو پڑھا آنا اجزا بھی، کہ اس کی جزا میں خود دیا گیا ہوں، مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں آپ ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر اس کو آنا اجزا بھی پڑھا جائے کہ رب ذوالجلال نے اپنے آپ کو روزے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے روزے کی جزا قرار دے دیا۔
تو روزہ ایسا منفرد عمل ہے جس سے آئینہ ادراک روشن ہوتا ہے، جس سے دل کی کیاری میں تقوی کے غنچے چٹک کے پھول بنتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ معطر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کا دھول ہٹ جاتا ہے، ہر قسم کی دھند اور آلودگی دور ہو جاتی ہے۔ بھوکا رہنے سے بندے کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ نورانیت بندے کے پھر اعضاء میں جلوہ گر ہو جاتی ہے، وہ نورانیت اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں جلوہ گر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کان عام لوگوں سے کہیں زیادہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کثرت صوم میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا جاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اسی انداز میں اس بندے کو نوازتا ہے، اور اس انداز سے اس کی صلاحیتوں کے اندر خالق کائنات جوبن پیدا کرتا ہے کہ مادہ پرستی والے تقاضے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں، بندے کے اندر تجرد آ جاتا ہے، روحانیت آ جاتی ہے، اور نور آ جاتا ہے، جس نور کی وجہ سے اس کو خالق کائنات جل جلالہ ایک امتیاز دیتا ہے اپنے دربار کے اندر۔ معزز ناظرین، یہ ہے وہ عبادت جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے باقی عبادات سے ممتاز کیا، اور نماز، روزہ، نماز اور حج اور زکوٰۃ اور جہاد اور دیگر جو کار خیر ہیں اور اعمال صالحہ ہیں، ان میں سے جدا کر کے اس کو بیان کیا کہ باقی نیکی ایک پر 11 کا ثواب، ایک پر 12 کا ثواب، ایک پر 30 کا ثواب، ایک پر 100 کا ثواب، یہاں تک کہ 700 تک اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مگر فرما روزے کو ایسا نہ سمجھنا، روزے کے معاملے میں ایسا انداز 700 تک یا 7 سے زیادہ قریب اس طرح کا انداز جس کو گنا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے اندر بندے نے خلوص زیادہ ظاہر کیا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود چھپ کے علیحدہ کمرے میں بھی اس نے اللہ کو موجود مانا، اور اس نے صرف اس کے دیکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا، اپنی شہوتوں سے بچا کے رکھا، اور اپنے آپ کو لگام دی، خواہشات کو قدموں تلے رون ڈالا، تو رب ذوالجلال نے اس بنیاد پر اس عبادت کو منفرد مقام بھی بخشا ہے، اور فرمایا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ ہے روزہ ایک منفرد عبادت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس منفرد عبادت کے اندر انفرادی مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔